ایران کے صدارتی الیکشن میں مسعود پزشکیان نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایرانی صدارتی الیکشن کے دوسرے مرحلے رن آف میں اصلاح پسند امیدوار مسعود پزشکیان 1,63,00,000 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے، جبکہ ان کے مد مقابل رجعت پسند سعید جلیلی 1,35,00,000 ووٹ لے سکے۔ ایرانی وزارت داخلہ نے مسعود کی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مسعود نے اکثریتی ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اپنی وکٹری اسپیچ میں مسعود نے کہا کہ ہم سب اس ملک کے باشندے ہیں اور ہم سب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے۔ دوسری جانب پزشکیان کے مد مقابل امیدوار سعید جلیلی نے شکست کے بعد کہا کہ جس کو لوگوں نے منتخب کیا ہمیں اس کی عزت کرنا چاہیے، ہمیں اپنی پوری قوت سے ان کی مدد کرنا چاہیے تاکہ وہ مضبوطی سے آگے بڑھیں۔ مسعود پزشکیان پیشے کے اعتبار سے سرجن اور قانون ساز ہیں اور وہ مغربی ممالک سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ 69 سالہ مسعود ہارٹ سرجن ہیں۔ وہ دوسری اصلاحاتی حکومت میں صحت اور طبی تعلیم کے وزیر تھے۔ وہ 5 بار ایرانی پارلیمان کے رکن اور 1 بار سے اس کے نائب صدر بھی رہے ہیں۔ مسعود ایران کے علاقے مہاباد میں پیدا ہوئے۔ ایران کے اسلامی انقلاب سے پہلے تبریز یونیورسٹی سے طب کی تعلیم حاصل کی۔ مسعود پزشکیان نے 1994 میں کار حادثے میں بیوی اور 1 بچے کی موت کا صدمہ برداشت کیا۔ بیوی کی موت کے بعد انہوں نے 2 بیٹوں کی پرورش کی اور دوسری شادی نہیں کی۔ واضح رہے کہ ایرانی صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں 4 میں سے کوئی بھی امیدوار 50% سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کر سکا۔ 28 جون کو ہونے والے پہلے مرحلے میں ووٹنگ ٹرن آؤٹ 40% رہا تھا، جو 1979 کے بعد سے سب سے کم ٹرن آؤٹ تھا۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف اور کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ انہوں نے مزدوروں کی زندگی کا قریب سے مشاہدہ کرنے کی کوشش کی ہے اور انہیں پتہ چلا ہے کہ ملک میں محنت کشوں کو عزت نہیں مل رہی ہے اور وہ انہیں یہ حق دلوا کر رہیں گے۔ راہل گاندھی نے حال ہی میں دلی میں کارکنوں سے مل کر ان کے مسائل سنے اور ان کے حالات کا جائزہ لیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ نریندر مودی حکومت میں ہندوستان بنانے والوں کو خوفناک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزدور 1 دن کی کمائی سے 4 دن تک اپنا گھر چلانے پر مجبور ہیں۔ بچت کے نام پر 1 پائی نہیں اور سود ادا کرنے کی فکر میں وہ پیٹ کاٹ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ویتک بہادر نگر میں ریوڑی پٹری اور یومیہ اجرت والے مزدوروں سے مل کر ان کی زندگی کی جدوجہد کو قریب سے جاننے کا موقع ملا ہے، جو مستقبل کا ہندوستان بنا رہے ہیں، ان کے اپنے خاندان کا مستقبل ہی خطرے میں ہے۔ ہندوستان کے محنت کش کارکنوں کو ان کے مکمل حقوق، تحفظ اور احترام دلا کر رہوں گا، یہ میرا عزم ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے افسران کو ہفتے کو ہدایت دی کہ کسی کی زمین پر غیر قانونی قبضہ کرنے والے زمین مافیا اور کمزوروں کو اجاڑنے والے دبنگ کسی بھی صورت میں بخشے نہ جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ صبح گورکھپور گورکھناتھ مندر میں منعقد جنتا درشن میں فریادیوں کے مسائل سن رہے تھے۔ کرسیوں پر بیٹھائے گئے فریادیوں تک وہ خود پہنچے اور ایک ایک کر کے اطمینان کے ساتھ سب کے مسائل کو سنا اور کہا کہ زمین مافیاؤں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی جائے گی۔ سابق برطانوی وزیر اعظم رشی سونک کے الوداعی تقریر کے دوران اہلیہ کا لباس توجہ کا مرکز بن گیا۔ میڈیا کے مطابق 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر الوداعی تقریر کے دوران اکشتا مورتی نے اپنے شوہر رشی سونک کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہیں۔ اس موقع پر اکشتا مورتی نے سرخ، سفید اور نیلے رنگ کا گاؤن پہنا ہوا تھا، جو کہ ڈیزائنر اومی نانا کا تیار کردہ تھا اور اس کی مالیت 395 پاؤنڈ یعنی 42,000 ہندوستانی روپے تھی۔ سوشل میڈیا پر ایک صارف نے اکشتا مورتی کے لباس پر تبصرہ کیا کہ موقع کے لحاظ سے ان کا لباس کا انتخاب درست تھا۔ دیگر صارفین نے بھی ان کے لباس پر مختلف تبصرے کیے، جن میں اسے خوبصورت اور مختلف قرار دیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم کی اہلیہ کے لباس کی قیمت پر بھی صارفین نے تبصرے کیے ہیں۔